بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یعنی کہ امت مسلمہ کو اتنا بلند درجہ عطا کیا ہے کہ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کی حسرت کیا کرتے تھے۔ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک اپنے محبوب کی امت سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گنہگار امت سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اپنی گنہگار امت کے لیے روتے رہے اور اپنی امت کی بخشش مانگتے رہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بے شمار دن مقرر کیے جہاں وہ اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنے موقع عطا فرماتا ہے کہ جس میں وہ اللہ کے آگے سرپسجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ کبھی وہ شب قدر عطا کرتا ہے تو کبھی شب معراج، کبھی وہ شب برات عطا کرتا ہے تو کبھی عید الفطر کی رات۔ ان سب راتوں میں سے ایک خاص رات شب برات ہے جو کہ 15 شعبان المعظم کی رات ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ پاک کی رحمت آسمان دنیا پر مسلط ہوتی ہے۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، جب اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ اپنی دوسری زوجہ کے پاس تشریف فرما ہوں گے۔ جب وہ دروازے پر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ چرایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری گنہگار امت کی بخشش فرمائے گا۔ ناظرین، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس بابرکت رات بھی بخشش نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین، وہ کون لوگ ہیں اور وہ ایسے کون سے گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اس بابرکت رات بھی بخشش نہیں ہوگی، اور ہمیں شب برات کی رات ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ہماری بخشش فرما دے۔ ناظرین، لہٰذا آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آتی ہے اور جب مغرب کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صدائیں بلند کی جاتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی بے اولاد کہ میں اسے اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام صدائیں پوری رات اللہ پاک کی طرف سے آتی رہتی ہیں، اور پوری رات اللہ پاک اپنی رحمتیں اپنے گناہگار بندوں پر لوٹاتا ہے اور بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کے کچھ نافرمان بندے ایسے ہیں جو اس رات بھی محروم رہ جاتے ہیں، اور اس رات کے اندر بھی ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، نہ ہی ان کی کوئی نماز قبول ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی بھی بخشش کی جاتی ہے۔ ان بدنصیب لوگوں میں سے سب سے پہلے بدنصیب وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والا شخص۔ تو ایسے مشرک کی اللہ پاک اس رات بھی بخشش نہیں فرماتا۔ ناظرین، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک باقی تمام گناہوں کو تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا بدنصیب وہ ہے جس کی اس رات بخشش نہیں کی جاتی۔
وہ حسد کرنے والا، بغض کرنے والا شخص ہے۔ جو کسی اپنے مسلمان بھائی سے حسد اور بغض رکھتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور تیسرا، بدنصیب شخص جو کہ تکبر کرنے والا ہو، تکبر کرنے والے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کوئی بھی انسان تکبر کے لائق نہیں۔ اور چوتھا، وہ شخص جو کہ قطع تعلقی کرنے والا ہو، جو کہ اپنے عزیز و اقارب دوستوں سے رشتہ توڑنے والا ہو، اس کی بھی اس بابرکت رات بخشش نہیں کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے اور اس کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے قطع تعلقی کی ہے وہ شب برات کی اس مبارک رات سے پہلے صلح کر لے۔ ناظرین، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی قیامت میں آخرت میں رہنے والی زندگی ہے، جب انسان تمام گناہوں سے پاک ہو کر اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اور پانچواں، وہ شخص جو کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے اس کی بھی رات بخشش نہیں کی جائے گی۔ روایات میں ہے کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہوں اللہ پاک اس شخص کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ لہٰذا شب برات سے پہلے اپنے والدین کو منا لینا چاہیے۔ اور چھٹا انسان وہ انسان ہے جو کہ شراب پیتا ہے، اس کی بھی اس مبارک رات بخشش نہیں کی جائے گی۔ اور ایک وہ شخص جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے اس کی بھی اس مبارک رات بخشش نہیں کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا لہٰذا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور ایک وہ عورت جو کہ زنا کرنے والی ہو اس کی بھی اس رات بخشش نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، یہ وہ گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک شب برات کی رات بھی بخشش نہیں فرماتا۔ لہٰذا اللہ پاک ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں صراط المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔